الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان سے عبرت حاصل کرے اور سبق حاصل کرے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 35 صورتوں میں تقریباً 63 یا 73 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کے دوست، اور ابو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے باپ۔ تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، یعنی عطائے رب ہوں اور دعائے ابراہیم ہوں، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے کئی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور یہ اللہ کا دستور ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خالی کہہ دو کہ ایمان لے آئے اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ بلکہ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، تو پورا کر دیا ان کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل میں ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسری چیزوں کے لیے تو وقت بہت موجود ہے، لیکن جہاں قرآن، سنت، قال اللہ قال رسول کی بات کا مسئلہ آتا ہے تو زیادہ وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو 3 یا 4 قسطوں میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی قسط میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ان کے بچپن سے شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ بت پرست تھا۔ آپ کے باپ آزر خود بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ ہی ایسے گھرانے میں کھولی جہاں پورے بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور نہ معلوم کتنے خدا انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے۔ ہر حاجت کے لیے ان کا ایک خدا اور ایک بت ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ یعنی آزر۔ پوچھا اچھا باپ کا رب کون ہے؟ تو کہا نمرود۔ تو کہا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا یہ بات پھر دوبارہ نہیں کہنا، آج تو پوچھ لی، آئندہ نہیں پوچھنا۔ پھر شام میں جب آزر گھر پر آئے تو ماں اداس بیٹھی ہوئی ہے۔ آزر نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو پوری کہانی بتائی
کہ بچہ جو ہے عجیب و غریب سوال کر رہا ہے، آج اس نے اس طرح کا سوال کیا، تو ابا نے بھی یہی کہا کہ دیکھو سن لو، آئندہ ایسا نہ کہنا اور اس طرح کے سوال نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات چیت اپنے باپ سے ہوئی اس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کس کو پوچھتے ہو، آپ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو آپ نے خدا سمجھ رکھا ہے، کس کو آپ نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، یہ جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں، آپ کس کی پرستش کر رہے ہیں، آپ کس کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید وغیرہ کا صحیح علم دیا ہے اور حقائق شریعت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کیا ہے، اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی، اور اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے اور ترچھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص بھی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بتوں کو پوجنا شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لہٰذا شیطان کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو حق سے اور صحیح راہ سے اور صحیح بات سے ہٹایا جائے اور بہکایا جائے۔ تو آپ یہ جو پرستش کر رہے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو لہٰذا بتوں کی پرستش کرنا گویا شیطان کی پرستش کرنا ہے، اور شیطان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس لیے اس کی پرستش نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ میں آپ کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، رحمان کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور وہ آپ کو آ پکڑے۔ رحمان اس لیے کہا کہ اللہ پاک کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ پاک کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن جب آدمی سنبھلتا نہیں ہے، سدھرتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں ہے، اپنے جینے کی راہ کو سیدھا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ورنہ اللہ رحمان ہے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا میں آپ کو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ کے پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی کے مقابلے میں توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی۔ تو ساری دعوت سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کیا کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بدعقیدہ ہو گیا ہے اور تو مجھے جو ہے ایسے دین کی دعوت دے رہا ہے، اور اب میں جو ہے تجھ کو سنسار کروں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا اور باہر کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے باپ کی اس بات سننے کے بعد کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو دعوت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی پرستش کرتے ہو، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، شیطان کے ساتھی مت بنو، شیطان کا ساتھ مت دو۔ مجھ کو اللہ پاک نے جو ہدایت دی ہے، مجھ کو اللہ پاک نے جو شریعت دی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، اس کی پیروی کر لو تو تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے اور اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور نجات کا راستہ تم کو مل جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ باپ ان کی بات کو مانتے اور سنتے اور سمجھتے، لیکن کہا کہ میں تم کو سنسار کر دوں گا، تم کو گھر سے نکال دوں گا، تم میرے پاس سے دور ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا، اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا کام ہو جس سے ان کو اپنے بتوں کی بے بسی سمجھ میں آ جائے۔ ہر سال یہ لوگ میلے میں جایا کرتے تھے، میلے میں جانے کی پلاننگ کی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب سارے کے سارے میلے میں چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جب یہ سارے میلے میں چلے گئے تو وہاں گئے جہاں ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، بت خانے میں، اور دیکھا کہ یہ لوگ جب جاتے تھے تو چڑھاوا کر کر جاتے تھے، کئی چیزیں کھانے کی اور اچھی اچھی چیزیں ان کے سامنے رکھ کر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بے بسی کو دیکھا اور کہا کہ ارے یہ کیا ہے، اپنے سامنے کے چڑھاوے کو نہیں کھا سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کی ناک توڑی، اور توڑنے کے بعد جس ہتھوڑے سے انہوں نے توڑا تھا وہ ہتھوڑا لے جا کر بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب سب میلے سے واپس آئے تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب میلے سے واپس آتے تو پہلے بت خانے میں جاتے، جب وہاں پر گئے تو حال یہ دیکھا کہ بڑا عجیب و غریب حال ہے، سارے کے سارے آگ ببولا ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو لوگوں کے دماغ میں آئی کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا گستاخی اور بے ادبی کی حرکت ہمارے بتوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ارے بھائی یہ تمہارا جو بڑا ہے اس سے پوچھو نا یہ کس نے کیا ہے، جس کو تم خدا مانتے ہو، جس کو تم حاجت روا مانتے ہو، جس کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جس کو اپنے مسائل کا حل کرنے والا مانتے ہو، اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے، یہ تمہارا جو بڑا ہے اس سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ارے تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے، تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، یعنی پھر تم کو تو ڈوب مرنا چاہیے کہ جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو کسی کے کام آ نہیں سکتا، جو ذرہ برابر نفع نقصان جس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو تم نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اتنی کامن بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو بول نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، اس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو وہ لوگ قبول کرتے اور مانتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، ان کی ذلت ہو رہی ہے، ان کا بت بولنے کو تیار نہیں ہے، اس نے اپنے ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب جو ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے اور اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے۔ یہاں سے اگلی بات انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔